السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان آج تک اپنی عقل سے یہ نہیں سمجھ سکا کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے۔ یہ سوال آج بھی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسی طرح کھڑا ہے جیسے آج سے کئی ہزار سال پہلے کھڑا تھا۔ صرف اپنا علم جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس سوال کا جواب نہیں کس نے بنایا ہے سب کچھ، کیوں بنایا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہندوستان کا بڑا وزیر اعظم جواہر لال نہرو اپنی دنیا میں کامیاب انسان گزرا ہے۔ میں اس کی ڈائری کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک سیاستدان ہوں اور مجھے سیاست سے بہت کم فرصت ملتی، جب کبھی ملتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو ہرگز نہیں ہے، جو ہے اس کا مجھے پتا کوئی نہیں۔ یہ ایک اس انسان کی تحریر ہے جس کو لوگ کہتے ہیں بڑی کامیاب زندگی گزاری۔ اس سوال کا جواب سوائے آسمان کے علم کے کسی کے پاس ہے کوئی نہیں۔ یہ زندگی، یہ موت، اتنی خوبصورت جگہ چھوڑنے کا کس کو جی چاہتا؟ اتنا خوبصورت شہر ہے، سمندر، سبزہ، کون مرنا چاہے گا؟ اور قریب میں 2 مہینے پہلے جبوتی گیا تھا جماعت میں، وہ اس سے بالکل لوگ خوفناک، دیکھ کے بھی خوف آتا ہے، ایسا 10 دن وہاں گزرے۔ مرنا وہ بھی نہیں چاہتے، اور یہاں کا رہنے والا بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن پھر کتنے گہرے کھڈے میں جا کے لوگ پھینک کے آ جاتے، اور اوپر رہنے کا زمانہ اتنا تھوڑا ہے کہ ادھر آنکھ کھلتی ہے ادھر بند ہو جاتی ہے، اور نیچے جانے کے بعد ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے مر گئے، مٹی ہو گئے، ہیہات لما توعدون، بس ختم۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موت کے بعد ایک زندگی ہے، وہ شروع ہوتی ہے پھر ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو اب میری اور آپ کی کتنی بڑی بے بسی ہے کہ اگر ہم اللہ کا علم بیچ میں نہ لائیں اور پھر اس کائنات کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیں تو سوائے پاگل ہو جانے کا راستہ کوئی نہیں۔ کیوں آیا؟ اب
میں نہیں مرنا چاہتا ہوں، کیوں موت آ رہی، کیوں زمین کے کھڈے کے نیچے لوگ، اور ادھر تو قبر کے اندر قبر ہوتی ہے نا، تابوت پھر تابوت قبر میں، تو اوپر سیدھی مٹی. ہمارے تو چلو تھوڑا ایک طرف کھڈا کھود کر اس میں میت ڈال کر اس پر اینٹیں لگاتے ہیں، سیدھا اوپر مٹی نہ ڈالی جائے. ادھر تو ایک قبر تابوت، دوسری قبر مٹی کر اس کے اوپر مٹی. یہ کیا انجام ہے؟ وہ کون سی کامیابی ہے جس کو پانے کے بعد میں اس قبر میں چلے جاؤں؟ جیسے ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے بہت بڑے عدد کو رقم 100 ہزار لاکھ کروڑ 10 ٹریلین ہو، ضرب صفر ہونا انٹو صفر، تو ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے. 10 کروڑ ضرب صفر، تو میرے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ صفر. 10 بلین ٹریلین ضرب صفر، میرے ہاتھ میں صفر ہے. ساری زندگی کی کامیابیاں ضرب موت، ہاتھ میں صفر آ جاتا. ساری زندگی کی عزت شہرت. سید انور ابھی ماشاءاللہ 7 مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا ہے ادھر کارڈف کی طرف. تو جو میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، 3 دن اس نے میرے ساتھ لگائے 2001 میں. تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت دولت اور شہرت بس یہی زندگی کا مقصد ہے، اس لیے دنیا میں پیدا ہوں. کب نصیب اچھا تھا، 22 سال میں ہی سب کچھ مل گیا، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، جس کے لیے لوگ برس ہا برس زور لگا. اس کے بعد پھر وہی اندھیرا، وہی اندر کی بے چینی. خوبار چمن مہکا خوبار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. تو اگر عزت اور دولت اور شہرت ہی زندگی کا مقصود ہے تو کسی مقصد کو پانے کے بعد تو چین آتا ہے. مسافر گھر پہنچے تو اسے چین آتا ہے، بھوکا روٹی کھائے تو سکون ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اس چیز نے مجھے میری سوچوں کو بدلنا شروع کیا. بدلتے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دے دیا. ایک آدمی نے سب کچھ پا لیا، جب موت سے ضرب آئی تو وہ بھی زیرو ہو گیا، اور ایک نے کچھ بھی نہ پایا اور موت سے ضرب کھائی تو وہ بھی زیرو ہو گیا. جو ڈنڈی میں مرتا ہے اس کی بھی ڈیڈ باڈی ہی ہوتی ہے، اور جو گجرات میں مرتا ہے اور جو پاکستان میں مرتا ہے اس کی بھی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے. کوئی تھوڑا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جنازہ کب ہوگا، تو جنرل صاحب کا جنازہ کب ہوگا، بادشاہ سلامت کا جنازہ کب ہوگا. پچھلے سال میں عمر پر تھا تو شاہ فہد مرحوم فوت ہو گئے، تو ان کے غائبانہ نماز جنازہ مکے میں پڑھائی جا رہی تھی. عصر کے بعد ان کا الصلاۃ علی المیت، ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، مردہ پر نماز پڑھو. صحت کے بارے میں بھی جب اعلان ہوا تو الصلاۃ علی المیت، مردہ پر نماز پڑھو. تو موت نے سارے ٹائٹل چھین لیے. تو کس چیز کو ہم منزل اور مقصد بنا کے دوڑے اور کارڈف بیٹھے، کہاں پاکستان، کہاں ہندوستان، کہاں سے اڑے اور کہاں بنگلہ دیش، اور یہاں کے بیٹھے. اور یہاں یا تو یہاں کوئی 200 سال عمر ہو جاتی نا تو پھر آنا ٹھیک تھا. وہ یہاں بھی مر ہی جاتے ہیں. تو موت آ کر ساری کامیابیوں کو زیرو کر دیتی ہے، اور قبر کے نیچے بادشاہ اور فقیر دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی. اس سوال پر آ کر انسانیت ہمیشہ پریشان ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے علم اتارتا ہے، اس کے لیے اپنے بندوں کو چنتا ہے جن کو نبی کا ٹائٹل دیتا ہے، رسول کا ٹائٹل دیتا ہے. وہ اللہ سے علم لے کر آتے ہیں. ان کا علم پڑھائی کا نہیں ہوتا کہ پڑھ کے وہ علم لے لیتے ہیں. ان کو اللہ سیدھا دیتا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک،
اللہ تعالیٰ سے اترتا ہے علم اور سیدھا ان کے سینے اور دل پر آ کر اتر جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی؟ ہمیں تو آتی نہیں۔ آپ نے کہا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرا رب سکھاتا ہے، مجھے میرا اللہ سکھاتا ہے۔ آپ کسی مدرسے کے تو نہیں پڑھے ہوئے، کسی اسکول کے تو نہیں پڑھے ہوئے، لکھنا پڑھنا نہیں جان۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولا تخطه بیمینک، نہ تو آپ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ لکھا گیا صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمر نے کہا مٹاؤ اس کو، لکھو بسمک اللہم جو ہم جانتے ہیں، تو آپ نے کہا علی مٹا دو، انہوں نے مٹا کے لکھا بسمک اللہم، دونوں تھی۔ پھر حضرت علی نے لکھا ھذا ما قاب علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد اللہ کا رسول کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سہیل بن عمر نے کہا رسول اللہ مٹاؤ، تو یہ رسول مانتے تو لڑتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد اور رسول اللہ بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا علی مٹا دو، کہ یا رسول اللہ یہ میں نہیں مٹاؤں گا، آپ خود مٹائیں، میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہاں آپ پوچھ رہے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے انگوٹھے سے اس پر اپنا انگوٹھا رکھا اور اس پر سے زور زور سے ایسے رگڑا، وہ سارا مٹ گیا۔ اب لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو ان کا علم کسی کتاب سے نہیں ہوتا کہ پڑھ پڑھ کے پی ایچ ڈی کر گئے اور کوئی اس سے اور اوپر کی ڈگری لے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہوتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ یہ اللہ کا طرف ہے دینے کا اپنے نبیوں کو، اوحی الی عبدہ ما اوحی۔ تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے میں کتنے علم بھرے ہوئے ہیں، سوچ نہیں سکتے۔ پھر وہ بے خطا ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ان آنکھوں سے جو عرش نیچے جنت کو دیکھ سکتا ہو، یہاں کے لوگ صرف دوربینوں سے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھا ہے، تھوڑا سا، اور دیکھا بھی 3% میں ہے، 97% میں تو روشنی نہیں ہو، تو روشنی جب کچھ نہ ہو تو نظر کیا آئے گا؟ 3%۔ اس 3% میں انہوں نے جو دیکھا ہے وہ 3% کا کوئی کروڑواں حصہ بھی نہیں، بہت معمولی سا حصہ ہے۔ اور ہم اللہ کے نبی مصلی پر کھڑے کھڑے ایک دم آگے ہو گئے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے ہو گئے، پھر پیچھے ہو گئے۔ تو جو پہلی صف کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا یہ آج نیا کام کیا ہے، نماز میں آگے چلے گئے مصلی پر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا نماز میں؟ آپ نے کہا مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اس کے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، جب میں ان کو دیکھ کے آگے ہو گیا تھا۔ اتنی جو ان آنکھوں سے طاقت رکھتا ہو، جس کے آگے یہ اسپیس اور آسمان اور سات آسمان کے اوپر جنت شروع ہوتی، تو جو اتنی طاقتور نظر رکھتا ہو اس کا علم کیسا ہوگا؟ اور ڈنڈی والے اس کے علم کا ایک حرف بھی نہ جانتے ہوں تو وہ کامیاب کیسے ہوں؟ صرف پونڈ کا معنی جانتے ہوں تو وہ کامیاب کیسے ہوں؟ وہ اللہ کے دربار میں سرخرو کیسے ہوں؟ انہیں عزت کیسے ملے؟ تو بھائیو، زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں یہ جانوں میرا خالق کون ہے، مجھے کس نے بنایا اور مجھے کیوں بنایا ہے۔ اس سوال کے بعد اگلا علم آئے گا تاکہ مجھے راستے کا تو پتا چلے۔ اب یہ وہ سوال ہے جو صرف اسی سے حل ہو سکتا ہے جس نے بھیجا ہے، وہ جواب ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، اور ساری دنیا کو پتا کوئی نہیں ہے۔ ان کو بتانا یہ ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم کو سب کوئی نہیں ہے، بتائیں تو خود پکڑے جاتے ہیں، خود اس پہ عمل کوئی نہیں ہے، تو قول و فعل کا تضاد پھر ہماری گردن میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب آتا ہے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ